نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج دروس اللغت العربیہ، ایک سالہ سرٹیفکیٹ کورس ان عربک لینگویج کی جو کتاب ہے اس کا 10واں سبق 10th لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، جس میں عندہ کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے اور عندہ کا ہی استعمال زیادہ تر ہوا ہے، کیونکہ عندہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا بہت جگہ پر استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی اور بات چیت کی دنیا میں بھی، اور اس کی اضافت ضمیر یعنی پرونونس کی طرف کی گئی ہے۔ تو اضافت اور پرونونس وغیرہ کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے کے اسباق میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں اور ضمیریں کیا ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، لہٰذا مزید بتانے کی یہاں پر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے ڈائریکٹلی اب سبق شروع کرتے ہیں۔ عندہ، پاس، نیئر۔ فنجان، پیالہ، کپ۔ کمپیوٹر، کمپیوٹر۔ تلفزیون، ٹیلی ویژن۔ نظارۃ، چشمہ، گلاسز۔ ہاتف، ٹیلی فون۔ ہاتف کے ساتھ جوال ملا کر ہاتف جوال موبائل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اب صرف ہاتف بھی موبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کأسن، گلاس۔ جواز السفر، پاسپورٹ۔ تاشیرتن، ویزا۔ ماؤن، پانی، واٹر۔ شایون، چائے، ٹی۔ عصیرن، جوس۔ پکچر کے ساتھ جو نام دیا ہوا ہے الفاظ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فنجان، کپ۔ کمپیوٹر، کمپیوٹر۔ تلفزیون، ٹیلی ویژن۔ نظارۃ، چشمہ، گلاسز۔ ہاتف، ٹیلی فون۔ کأسن، گلاس۔ جواز السفر، پاسپورٹ۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ عندی فنجان صغیر، میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے۔ I have a small cup۔ عندنا کمپیوٹر کبیر، ہمارے پاس ایک بڑا کمپیوٹر ہے۔ We have a big computer۔ عندک تلفزیون جدید، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے۔ You have a new television۔ عندکم تلفزیونات، آپ تمام کے پاس بہت سے ٹیلی ویژنس ہیں۔ You all have televisions۔ عندکی نظارۃ جمیلۃ، آپ کے پاس ایک خوبصورت چشمہ ہے۔ You have a beautiful glasses۔ عندکن نظارات کثیرۃ، تم تمام عورتوں کے پاس بہت سارے چشمے ہیں۔ You all women has many glasses۔ عندہ تلفون قدیم، اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے۔ He has an old telephone۔ عندہم تلیفونات، ان تمام کے پاس بہت سے ٹیلی فون ہیں۔ They all have telephones۔ عندہا کأس جمیل، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاس ہے۔ She has a beautiful glass۔ عندی جواز السفر، میرے پاس پاسپورٹ ہے۔ I have a passport۔ عندک کأس من الماء، تیرے پاس ایک گلاس پانی ہے۔ You have a glass of water۔ عندہ کأس من العصیر، ان کے پاس ایک گلاس جوس ہے۔ He has
اے گلاس آف جوس۔ عندہ کی اضافت ہر جگہ پر ضمیر کی طرف یعنی پرونونس کی طرف کی گئی ہے، جیسے کہ عندہ ہو، تو ہو جو ہے ضمیر ہے پرونونس، عندہ کا کاف جو ہے پرونونس ہے، تو یہاں پر عندہ کی اضافت ضمیر کی طرف کے اعتبار سے ہر ایک سنٹینس میں عندہ کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ اور یہ عندہ مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں کاسن موصوف ہوگا، اور من حرف جار، عصیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اس میں ثابت اسم فاعل کا ہوتے ہوئے صفت ہوگی، موصوف صفت سے مل کر خبر ہوگی، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو مبتدا کو سبجیکٹ اور خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ یہ لیسن بھی پورا مبتدا اور خبر پر ہی مبنی ہے۔ عندہا فنجان من الشائے، اس کے پاس ایک کپ چائے ہے۔ شی ہیز اے کپ آف ٹی۔ عندی جواز السفر ولیکن لیس عندی تاشیرۃ۔ جواز السفر مینس پاسپورٹ، لیکن مینس لیکن، لیسا مینس نہیں ہے، عندی مینس میرے پاس، تاشیرۃ مینس ویزا۔ میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ I have a passport but I don't have a visa۔ الفنجان الصغیر عندی، چھوٹا کپ میرے پاس ہے، I have a small cup۔ الکمپیوٹر الکبیر عندک، بڑا کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، You have a big computer۔ التلفزیون الجدید عندی، نیا ٹیلی ویژن میرے پاس ہے۔ یہاں پر مبتدا میں موصوف صفت ہے، جیسے کہ التلفزیون موصوف، الجدید صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، عند مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی التلفزیون الجدید یہ سبجیکٹ ہے، عندی پریڈیکیٹ ہے۔ التلفزیون الجدید عندی، نیا ٹیلی ویژن میرے پاس ہے، I have a new television۔ النضارۃ الجمیلۃ عندہا، خوبصورت چشمہ اس عورت کے پاس ہے، She has a beautiful glasses۔ التلیفون القدیم عند احمد، پرانا ٹیلی فون احمد کے پاس ہے، احمد has an old telephone۔ الکأس الجمیل عندکی، خوبصورت گلاس تو عورت کے پاس ہے، You have a beautiful glass۔ مشق، ایکسرسائز، گفتگو، کنورسیشن۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس، ھذا فنجان، یہ کپ ہے، دس از اے کپ۔ لمن ھذا الفنجان، یہ کس کا کپ ہے، ہوز دس کپ، ھذا فنجانک، یہ آپ کا کپ ہے، دس از یور کپ۔ حل عندہا نظارۃ، کیا اس عورت کے پاس چشمہ ہے، ڈز شی ہیو دا گلاسز، نعم عندہا نظارۃ، جی ہاں اس عورت کے پاس چشمہ ہے، یس شی ہیز دا گلاسز۔ حل ھذا کمپیوٹر، کیا یہ کمپیوٹر ہے، از دس کمپیوٹر، نعم ھذا کمپیوٹر، جی ہاں یہ کمپیوٹر ہے، یس دس از اے کمپیوٹر۔ حل ھذا کمپیوٹرک، کیا یہ آپ کا کمپیوٹر ہے، از دس یور کمپیوٹر۔ لا ھذا کمپیوٹر ماجد، نہیں یہ ماجد کا کمپیوٹر ہے، نو دس از ماجد's کمپیوٹر۔ ماذا فی الکأس،
गिलास में क्या है? What is there in the glass? फिल का से माउन, गिलास में पानी है। There is water in the glass. हल फिल का से आसीरुन, क्या गिलास में जूस है? Is there juice in the glass? ला फिल का से माउन, नहीं गिलास में पानी है। नो देयर इज वाटर इन द गिलास। हल इंदहु जवाज़ो सफ़रिन, क्या उनके पास पासपोर्ट है? डज ही हैव पासपोर्ट? नअम इंदहु जवाज़ो सफ़रिन, जी हाँ उसके पास पासपोर्ट है। यस ही हैज़ पासपोर्ट। ऐना जवाज़ो सफ़र ही, उनका पासपोर्ट कहाँ है? वेयर इज़ हिज पासपोर्ट? हाज़ा जवाज़ो सफ़र ही, ये उनका पासपोर्ट है। दिस इज़ हिज पासपोर्ट। इस जुमले में एक हाज़ा है, एक जवाज़ है, एक सफ़र है और एक ही है। 1 2 3 4 चीज़ें हैं। हाज़ा इसमें सिर्फ मुबतदा है यानी सब्जेक्ट। जवाज़ो सफ़र ही ये ख़बर है, प्रेडिकेट। जैसे कि हाज़ा इसमें इशारा मुबतदा, जवाज़ो मुज़ाफ़, सफ़री मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़ इले। सफ़र मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलकर मुज़ाफ़ इले हुआ जवाज़ो मुज़ाफ़ का। जवाज़ो मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलकर के मुशारुन इले हुआ हाज़ा इसमें इशारा का। तो हाज़ा इसमें इशारा मुबतदा मुशारुन इले ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ। आइंदका तिलफिज़यूनुन, क्या आपके पास टेलीविज़न है? डू यू हैव ए टेलीविज़न? नाम इंदी तिलफिज़यून, जी हाँ मेरे पास टेलीविज़न है। यस आई हैव ए टेलीविज़न। हल तिलफिज़यूनका जदीदुन, क्या आपका टेलीविज़न नया है? इज़ योर टेलीविज़न न्यू? ला तिलफिज़यूनी क़दीमुन, नहीं मेरा टेलीविज़न पुराना है। नो माई टेलीविज़न इज़ ओल्ड। दूसरा होमवर्क है, जुमले मुकम्मल कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस। इंदी फिंजानुन सगीरुन, मेरे पास एक छोटा कप है। इंदना कंप्यूटरुन कबीरुन, हमारे पास एक बड़ा कंप्यूटर है। इंदका तिलफिज़यूनुन जदीदुन, आपके पास एक नया टेलीविज़न है। आइंदका तिलफिज़यूनुन, क्या आपके पास टेलीविज़न है? नाम इंदी तिलफिज़यूनुन, जी हाँ मेरे पास टेलीविज़न है। इंदहु टेलीफोनुन क़दीमुन, उनके पास पुराना टेलीफोन है। इंदहा कासुन जमीलुन, उसके पास एक खूबसूरत गिलास है। जितने भी ब्लू कलर में हाथ से लिखा हुआ है ये सारे फिल किए गए हैं। इंदी कासुम मिनल माई, मेरे पास एक गिलास जूस है। खाली जगह पुर कीजिए, फिल द ब्लैंक। इंदी फिंजानुन सगीरुन, यहाँ पहले सगीर है जो मिस्कुलैन है, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ लाना था वो भी मिस्कुलैन लाना था, तो फिंजानुन इसके लिए सही हो रहा है। मेरे पास एक छोटा कप है। इंदका कलमुन जदीदुन, कलम मुज़क्कर है, मिस्कुलैन तो ख़बर भी मुज़क्कर मिस्कुलैन लाना है। आपके पास नया कलम है। इंदहु टेलीफोनुन क़दीमुन, उसके पास पुराना टेलीफोन है। इंदना बैतुन कबीरुन, हमारे पास एक बड़ा घर है। आइंदका माउन कसीरुन, क्या आपके पास बहुत पानी है? नाम इंदी माउन कसीरुन, हाँ मेरे पास बहुत पानी है। होमवर्क नंबर 4, जुमला मुफीदा को फ़हरिस्त अलीफ और जुमला नाक़िसा को फ़हरिस्त बा में लिखिए। जुमला मुफीदा मीन्स कंप्लीट सेंटेंस, मुकम्मल सेंटेंस, जो मुकम्मल हो जाता है उसको ग्रुप ए में लिखिए, और जुमला नाक़िसा जो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो उसको ग्रुप बी में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने
الگ الگ کیا ہوا ہے دیکھیے. مثال ہے جیسے کہ الفنجان صغیرن، یہ مفیدہ ہے. مفیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مجھے خبر کا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی کپ چھوٹا ہے تو چھوٹا ہونے کی خبر مل رہی ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں. اور الفنجان الصغیر کو معنی ہوگا کہ چھوٹا کپ. چھوٹا کپ سے مجھے کچھ فائدہ یا نیوز یا خبر نہیں مل رہی ہے. چھوٹا کپ، سوال باقی ہو رہا ہے کہ کیا چھوٹا کپ، کیا ہے، کس کا ہے، کیسا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، لہٰذا اس کو جملہ ناقصہ کہتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹینس. التلفزیون الجدید، یہ انکمپلیٹ ہے اس لیے کہ اس میں خبر نہیں مل رہی ہے. نیا ٹیلی ویژن، سوال باقی ہوتا ہے کیا نیا ٹیلی ویژن، کیا اس کے بارے میں ہے، وہ خبر نہیں مل رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ انکمپلیٹ ہے، ناقصہ ہے، غیر مفیدہ ہے. میں نے نشان لگایا ہے. التلفزیون جدید، ٹیلی ویژن نیا ہے. خبر جب بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ نکرہ ہوتی ہے، یعنی کامن نون. مبتدا جسے سبجیکٹ کہتے ہیں اس پر الف لام ہوتا ہے، اور جو خبر یعنی پریڈیکیٹ ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں ہوتا ہے، اور جس پر الف لام نہ ہو وہ کامن نون ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. الماء الکثیر، زیادہ پانی، یہ انکمپلیٹ ہے. الماء کثیر، پانی زیادہ ہے، یہ کمپلیٹ ہے. العصیر القلیل، کم جوس، یہ انکمپلیٹ ہے، غیر مفیدہ ہے، غیر مکمل ہے. العصیر قلیل، جوس تھوڑا ہے، تو یہ مکمل ہے، مفیدہ ہے، کمپلیٹ ہے. الشأی الحار، گرم چائے، یہ غیر مفیدہ، انکمپلیٹ اور ناقصہ ہے. الشائی حار، چائے گرم ہے، اس میں خبر مل رہی ہے، یہ مفیدہ ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے. الکأس الجمیل، خوبصورت گلاس، یہ انکمپلیٹ ہے، غیر مفیدہ ہے، غیر مکمل ہے. الکأس جمیل، گلاس خوبصورت ہے، یہ مکمل ہے، مفیدہ ہے، کمپلیٹ ہے. درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. سیٹنگ کی غلطی ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، صحیح کرنا ہے. جیسے کہ صغیر عندی فنجان، تو یہ تو غلط ہو رہا ہے کیونکہ صغیر یہاں خبر ہے، اس کو پہلے لا دیے ہیں، اور عندی جو کہ مبتدا ہے اسے بیچ میں لا دیے ہیں، اور فنجان. تو اس حساب سے اس کی ترتیب ہوگی عندی فنجان صغیر، میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے. جدید عندہ تلفزیون، تو ترتیب ہوگی عندہ تلفزیون جدید. نظارۃ عندہا جمیلہ، ترتیب ہوگی عندہا نظارۃ جمیلہ. قدیم کاس عندکا، ترتیب ہوگی عندکا کاس قدیم. احمد عندہ رخیص قلم، ترتیب ہوگی عندہ احمد قلم رخیص. التلفزیون ھذا لمن، ترتیب ہوگی لمن ھذا تلفزیون. چھٹا ہوم ورک ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. ٹرانسلیٹ دا بلو سینٹینس ان عربک. میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے. I have a small cup، عربی ہوگی عندی فنجان صغیر. آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. You have a new television، عربی ہوگی عندکا تلفزیون جدید. اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے. He has an old telephone، عربی ہوگی عندہ تلیفون قدیم. اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاس ہے. She has a beautiful glass. آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے.
You have a glass of water. عربی ہوگی عندکا کأسم من الماء. کیا آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے؟ Do you have a glass of juice? عربی ہوگی حل عندکا کأسم من العصیر. میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ویزا نہیں ہے. I have a passport but I don't have a visa. عربی ہوگی عندی جواز السفری ولیکن لیسا عندی تاشیرہ. آٹھواں ہے پرانا ٹیلی فون، اولڈ ٹیلی فون. عربی ہوگی التلیفون القدیم. خوبصورت گلاس، بیوٹیفل گلاس. عربی ہوگی کأسن جمیل. گرم چائے، ہاٹ ٹی. عربی ہوگی الشعی الحار. ظرف مکان عندہ کی گردان، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عندہ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بات چیت کی دنیا میں اور قرآن کریم میں بھی، لہٰذا اس کے لیے جتنے بھی گروپس ہیں، لہٰذا اس کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں ہیں ان تمام تبدیلیوں کو آپ کے سامنے اور اس کے جو معنی بدلتے ہیں تبدیلی کے بعد وہ ساری چیز میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. آپ اسے یاد کریں. جیسے کہ دیکھیے عندہ، اس مرد کے پاس. ہی ہیز. عندہما، ان دونوں کے پاس، یعنی ان دو مردوں کے پاس. دے ٹو مین ہیو. عندہم، ان سب مردوں کے پاس. دے آل مین ہیو. یہ تینوں میسکولین کے لیے، مرد کے لیے ہے. عندہا، اس ایک عورت کے پاس. شی ہیز. عندہما، ان دو عورتوں کے پاس. دے ٹو وومن ہیو. عندہن، ان سب عورتوں کے پاس. دے آل وومن ہیو. یہ تینوں فیمینائن کے لیے ہے، جو غائب ہو، جو یہاں نہ ہو. عندکا، تیرے پاس یا آپ کے پاس. کا، یہاں پر کا کما کم یہ پورے سامنے والے کے لیے ہوتا ہے. یو ہیو. عندکما، تم آپ دونوں مردوں کے پاس. یو ٹو مین ہیو. عندکم، تم آپ سب مردوں کے پاس. یو آل مین ہیو. یہ حاضر پریزنٹ کے لیے ہے، مرد کے لیے. میسکولائن پریزنٹ کے لیے ہے. عندکی، فیمینائن پریزنٹ یعنی مؤنث حاضر. اوپر جو ہے مذکر حاضر کے لیے تھا، یہ مؤنث حاضر فیمینائن پریزنٹ. عندکی، تیرے پاس، آپ عورت کے پاس. یو وومن ہیو. عندکما، تم یا آپ دونوں عورتوں کے پاس. یو بوتھ وومن ہیو. عندکن، تم یا آپ تمام عورتوں کے پاس. یو آل وومن ہیو. عندی، میرے پاس. آئی ہیو. عندنا، ہم سب کے پاس. وی ہیو. عندہ کا استعمال قرآن مقدس میں ہوا ہے، جیسے کہ عندی ہے فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، یہ قرآن کی آیت ہے. اور عندنا جیسے کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہماری طرف سے ان کو رحمت عطا کیا، تو یہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے. صرف عندہ کا استعمال جیسے کہ اس کے ساتھ ہو یا کا یا کما نہیں، بلکہ صرف عندہ، تو قرآن میں آتا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اور مشعر حرام کے پاس خدا کا ذکر کرو یا خدا کو یاد کرو. اور عندکا کا استعمال قرآن میں جیسے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما. عندک الکبر، تمہارے سامنے جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں. فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو، تو وہاں پر عندکا کا استعمال ہوا ہے.
عندہم کا استعمال جیسے کہ عندہم التورات فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تورات ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے. اس طرح سے بہت سارے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. بات چیت کی دنیا میں اور قرآن مقدس میں بار بار ہوا ہے، اور بات چیت کی دنیا میں بھی اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے اس کی گردان، اس کے جتنے آپشنس ہیں معنی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ اسے یاد کریں. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ سوال کومنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں، اس کا بھرپور انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. آپ خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ایک سبق اور ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے. ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور قرآن کی زبان سیکھتے ہوئے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.